السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ معذرت مشائخ، ہماری ایک میٹنگ چل رہی تھی اساتذہ کی، اس چکر میں جو ہے آپ لوگوں کا ٹائم تھوڑا سا ضائع ہو گیا۔ چلیے کتاب کھول لیجیے اور جلدی سے پڑھتے ہیں بلا تاخیر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی تکلیف مالا یطاق کی، اور آخری بات ہم نے جس پر کل رکے تھے کہ بعض لوگ یعنی اشاعرہ ہی کے علماء کے اقوال ہیں یہ، کیونکہ انہی لوگوں نے جائز قرار دیا ہے نا، تو جائز کہنے کی جو بات آ رہی ہے وہ اشاعرہ ماتریدیہ ہی کی ہے، دیوبندیوں بریلویوں اور ان کے چچزاد بھائیوں کی۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسی چیز کا مکلف بنائے جو مستحیل اور طاقت سے باہر تو ہو لیکن ممتنع وہ فی العادہ ہو، عمومی طور پہ کائناتی نظام میں ایسا کام ہوتا نہیں ہے لیکن کبھی کبھار ہو سکتا ہے تو اس کو ممتنع فی العادہ کہتے ہیں۔ ہم نے مثال کر دی تھی، دون الممتنع لذاتی، ایسی چیز کا مکلف نہیں بنانا جائز نہیں ہے، یہ نہیں بنا سکتا یا بنانا نہیں چاہیے، اس کو بنائے گا نہیں کبھی، جو کہ ممتنع لذاتی ہی ہے، جو کبھی بھی ممکن ہی نہیں، مستحیل لذاتی ہی ہے۔ جیسے کہ ایک ہی وقت میں ایک چیز کا دو متضاد چیزوں کے ساتھ ہونا، یہ نظر کا وجود کیونکہ ایسی متضاد چیزوں والا ممتنع لذاتی ہی کا وجود متصور نہیں ہے، فلا يعقل الامر به، تو پھر اس چیز کا حکم دینا معقول نہیں ہے، بخلاف هذا یعنی الاول، پہلے والے کے بالبرخلاف۔ ومنهم من يقول، بعض اشاعرہ اور ماتریدیہ کا کہنا ہے کہ ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تکلیف، وہ چیز جس کو ادا کرنے، جس کو کرنے سے بندہ عاجز ہے، کر ہی نہیں سکتا، عاجز ہے، وہ لا يطاق اس لیے ہے، طاقت کے باہر اس لیے ہے کہ بندہ عاجز ہے اس کے مسئلے میں، تو پھر اس چیز کا مکلف بنانا جائز نہیں۔ بندہ جس چیز کو کرنے سے عاجز ہو اور وہ اسی وجہ سے لا يطاق ہو، طاقت کے باہر ہو کیونکہ وہ بندہ عاجز ہے، تو پھر ایسی چیز کا مکلف بنانا جائز نہیں، کیونکہ وہ جب عاجز ہے تو مکلف بنانا تو پھر بلا وجہ کی اس پر سختی کرنے والی بات ہو گئی نا، تو یہ جائز نہیں۔ لیکن بے خلاف ما لا یطاق، برخلاف اس چیز کے جس کی بندے میں طاقت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ بندہ عاجز ہے بلکہ اس لیے کہ للاشتغال بضدہ، کیونکہ بندہ اس کے ضد کے ساتھ مشغول ہے، بندہ اس چیز کے ضد کے ساتھ مشغول ہے۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَكْلِيفُهُ، تو پھر ایسی صورت میں اس چیز کی تکلیف دینا، مکلف بنانا جائز ہے۔ یعنی بندہ کافر جو کافر ہے وہ ایمان کی ضد کفر میں مشغول ہے کہ نہیں ہے؟ جی شیخ۔ تو بندے کو جس کام میں وہ مشغول ہے اس کی ضد کا مکلف بنانا ایمان کا۔ اب جو بندہ پیدائشی طور پہ کافر ہے وہ کافر ایمان لانے سے کی طاقت نہیں رکھتا، کیوں؟ کیونکہ عمومی طور پہ وہ اس کے لیے اس چیز میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کی طاقت کے باہر ہے، بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ ایمان کی ضد میں مشغول ہے، ایمان کی ضد کفر ہے، اور جب کفر میں مشغول ہے تو کفر کا ماحول پایا، کفر کی تعلیم پائی، کفر کی عادت پڑ گئی، شرک کی عادت پڑ گئی، تو اب وہ ایمان پر آنے کے لیے وہ تیاری نہیں ہو رہا ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہو پا رہا ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، ڈر لگتا ہے اس کو کہ میں اپنی بات، اپنے آبائی دین کو کیسے چھوڑ دوں، تو اس کو گویا طاقت کے باہر ہے وہ فی الحال، کیونکہ مشغول ہے وہ اس کی ضد میں۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر سے بولیے دوبارہ سے، مجھے نہیں سمجھ میں آیا صحیح سے۔ مطلب بعض اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے
کہ اپنے بندوں کو ایسی چیز کا مکلف بنائے جو بظاہر تو غیر لایطاق ہے، ایسی طاقت ہے جو طاقت کے باہر ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں ہے باہر کے بندہ اس سے عاجز ہے، بلکہ اس لیے کہ بندہ ان چیزوں کے ضد میں مشغول ہے۔ وہ ایک بات بتائیے، ابھی آپ کوئی کام کر رہے ہو اور آپ سے کہا جائے کہ دوسرے کام کا حکم دیا جائے، اور وہ دوسرا کام اس کام کا بالکل ضد ہو، مثلا مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی ایک مثال لے لیجیے، مان لیجیے آپ پیدل چل رہے ہیں اور آپ کو کیا نام ہے کسی جگہ پہ پہنچنا ہے، اسکول جانا ہے، اور کمرے سے گھر سے نکلے آپ اور آپ کو مکلف بنایا جائے کہ تم کیا نام ہے ابھی ابھی کلاس میں حاضر ہو جاؤ، بغیر چلے، بغیر پیدل چلے کلاس میں حاضر ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ میں بغیر پیدل چلے کلاس میں داخل ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، اڑ کے تھوڑی چلا جاؤں گا، سمجھ آئی بات نہیں آئی؟ آپ کیا کہیں گے کہ شیخ میں بغیر پیدل چلے یا بغیر گاڑی پہ سوار ہوئے کلاس تک پہنچنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر۔ اچھا، تو کلاس میں حاضر ہونے کی طاقت آپ کو کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ کہیں کہ آپ کلاس میں حاضر ہو جاؤ اور چلنا چھوڑو، پیدل چلنا چھوڑو، مطلب مثال اصل مقصود کلاس میں حاضر ہونا ہے، تو آپ کہیں گے شیخ مجھے چلنا پڑے گا، بغیر چلے تو میں جاؤں گا ہی نہیں، پہنچوں گا ہی نہیں۔ ہم کہیں گے تمہیں چلنا نہیں ہے، آپ کلاس میں حاضر ہو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بغیر پیدل چلے ہم شرط نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے تم کو یہ چلو مت، کلاس میں حاضر ہو جاؤ۔ آپ کہیں گے شیخ یہ میرے بس کے باہر ہے، میری طاقت سے باہر ہے۔ اب ہوگا کیا کہ یہ کیوں آپ کے باہر ہے کلاس سے پہنچنا؟ کیونکہ آپ کلاس میں بیٹھنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، کلاس میں بیٹھو، اور آپ چل رہے ہیں پیدل، تو بیٹھنا اور چلنا دونوں ایک دوسرے کے ضد ہے کہ نہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے کیا نام کوئی انسان کی تھوڑا سا مثال پورے طور پہ فٹ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ کلاس تک پہنچنے کی بات ہے کہ ایک مثال ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ کہے کہ بیٹھو خاموش رہو، ایک بندہ کہے کہ حکم پیدل چلو، یہ جو دو مثال اٹھو مت بیٹھو والی بات ہوگی، جیسے اٹھو مت بیٹھو، تو اٹھو مت بیٹھو، اگر بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کہا جائے کہ تم کھڑے ہو تو وہ دونوں میں سے ایک ہی کام تو کرے گا، ایک کام کرے گا، یا تو کھڑا رہے گا یا بیٹھا رہے گا۔ تو اس کو بندے کو اگر مان لیجیے ہم نے کہا کھڑے ہو اور وہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ بیٹھنے میں کسی ایسے کام میں مشغول ہے جس کو وہ کھڑے ہونے کا وقت نہیں ہے، وہ نہیں کھڑا ہونا چاہ رہا ہے، وہ اپنی کسی دوسری چیز میں مشغول ہے، کسی اور کے ساتھ مشغول ہے، اپنے نفس کے ساتھ یا کسی اور کی بات مان رہا ہے وہاں پہ۔ جیسے اللہ نے کہا کہ ایمان لاؤ، کفر نہ کرو، اور بندہ کفر کر رہا ہے تو یا تو اپنے نفس کی بات مان رہا ہے یا تو اپنے آباء و اجداد کی بات مان رہا ہے، اپنے علماء اور ائمہ کی بات کبارا کی بات مان رہا ہے۔ تو یہاں پہ دو لوگوں کا حکم مان رہا ہے بندہ، اور دونوں کا حکم الگ الگ دوسرے کا ضد ہے۔ تو جب ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اور وہ دوسرے کام کو اس کی ضد کو کر رہا ہے کسی اور کا حکم مان کر کے، تو دونوں میں سے وہ ایک کام کرے گا، ایک کی طاقت رکھتا ہے، دو کی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ جی شیخ سمجھ گئے۔ جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بندہ اس کام کی طاقت نہیں رکھ پا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ضد میں مشغول ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا، وہ کر سکتا ہے، اگر وہ والا ضد ابھی ختم ہو جائے تو وہ اس کو کر لے گا۔ سمجھ آئی بات؟ تو کہتے ہیں کہ ایسے چیز کا حکم دینا جائز ہے، لیکن جس چیز کو ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، ایک بندے سے کہا جائے کہ تم کھڑے ہو اور وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اس کے مان لیجیے پیر میں چوٹ ہے، اب تو عاجز ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے اس کو، کیونکہ دونوں پیروں میں چوٹ لگ گئی ہے اور دونوں پیر میں تکلیف ہے، وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔
اب یہاں پہ اس کو مکلف بنانا کھڑے ہونے کا جائز نہیں، لیکن اگر وہ پیر صحیح ہے اس کے کھڑے ہو سکتا ہے، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے اس وجہ سے کہ وہ بیٹھنے والے کام میں مشغول ہے اور کھڑے ہونے کا یہ ضد ہے، ہم کھڑے ہونے کا حکم دے سکتے ہیں اس کو کہ بھی آپ اس ضد کو چھوڑو اور اس پہ آؤ، لیکن وہ اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ وہ اس کے ضد میں مشغول ہے، جیسے کافر کفر میں مشغول ہے، اسلام میں ایمان میں ابھی نہیں آ رہا ہے، ایمان کفر کا ضد ہے اور ضد کا حکم ہے۔ یہ بات من جملہ تو صحیح ہے، یہ والا قول معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی اسی لیے مصنف نے کہا اشارہ نے کہ وَهَؤُلَاءِ مُوَافِقُونَ لِلسَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ فِي الْمَعْنَى، یہ والے اشاعرہ کے بعض ائمہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے، یہ لوگ سلف صالحین اور ائمہ متقدمین مجتہدین جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، ائمہ سلف اور ائمہ کے موافقت کرنے والے ہیں معنی میں، معنی کے اعتبار سے یہ تو بات صحیح ہے، جیسے ہم نے شرح کی آپ کے لیے اس کے اعتبار سے بات صحیح ہے، لیکن قولهم جعلوا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ ما یترکہ العبد، جس کام کو بندہ چھوڑ دیتا ہے، جس کو وہ چھوڑے بیٹھا ہے، مان لیجیے بندہ کفر کو چھوڑے بیٹھا ہے، کفر کافر جو ہے اسلام کو ایمان کو چھوڑے بیٹھا ہے، تو جو کام بندہ چھوڑے بیٹھا ہے، یا شرابی شراب پی رہا ہے اور اس حکم کو چھوڑے بیٹھا ہے کہ مثلا شراب کو ترک کرنا چاہیے اور شراب نہیں پینا چاہیے، یا شراب کی حالت میں وہ نماز کو بھی چھوڑے بیٹھا ہے، مثلا شراب بھی پی رہا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے شراب کے نشے کی وجہ سے، تو اب شراب کے نشے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی اس نے، یا زنا میں نعوذ باللہ مبتلا ہے تو زنا کے وقت وہ اذان ہوئی اور نماز نہیں پڑھی اس نے، زنا میں مبتلا تھا، تو جو کام اس نے چھوڑ دیا اس کام کو یہ لوگ، یہ ائمہ اشاعرہ جنہوں نے یہ والی بات کہی ہے، جس بات کو وہ معنوی طور پہ سلف اور ائمہ کے موافق ہیں، کہتے کہ لیکن ان کی بات بدعت ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بنایا جعلوا ما یترکہ العبد، اس کام کو جسے بندہ چھوڑ دیتا ہے انہوں نے کیا قرار دیا، لا یطاق، اس کام کو لا یطاق قرار دے دیا، جس کو اس نے چھوڑا اس کو کہا کہ یہ بندہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، کیوں؟ کیونکہ اس کو چھوڑ دیا اس نے، اور چھوڑا کیوں؟ لِكَوْنِهِ تَارِكًا، کیونکہ اس کو چھوڑا، اور چھوڑا کیوں؟ مستقلاً اس کی ضد میں مشغول ہونے کی وجہ سے، اس کام کے ضد میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑا، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب چھوڑ دیا تو اس کو اس کے بارے میں حکم سے لگایا کہ اس کام کی بندہ طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، یہ لا یطاق، اس کو لا یطاق قرار دیا، یہ بدعت ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جس کام کو بندہ چھوڑ دے اس وجہ سے کہ اس کی ضد میں مشغول تھا، تو بعد میں بندہ کہہ دے کہ نہیں بھائی میں نے اس کو اسے چھوڑ دیا کیونکہ وہ میری طاقت کے باہر تھا، واہ بھائی آپ کی طاقت کے باہر کیوں تھا؟ کیونکہ آپ اس ضد میں مشغول تھے، اس ضد میں مشغول نہ ہوتے تو طاقت میں تھا، لیکن جب آپ اس کا نام لا یطاق رکھ دیں گے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز پہ اللہ تعالیٰ بندے کا مواخذہ کرے گا جو اس کی طاقت کے باہر تھی، اب بندے نے شراب پیا اور نماز نہیں پڑھی، اس وقت شراب نماز کے وقت اذان کے وقت پی رہا تھا، نعوذ باللہ زنا کیا اس نے، یا چوری کی، ڈاکہ زنی کی، قتل کیا، نماز ادا نہیں کی، کیونکہ اطاعت اور معصیت ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہذا مکلف تو بنایا جائے گا نا، سن لیجئے، تو ان کے بقول اللہ اس کا مکلف تو بنائے گا کیونکہ ضد میں مشغول ہے، لیکن سوال یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس کام کی وجہ سے بندہ کفر میں رہا، ایمان نہیں لایا، ایمان کی ضد میں مشغول تھا اس لیے اس نے ایمان نہیں لایا، لیکن اس چیز کا مکلف بنانا تو جائز ہے ان کے نزدیک، لیکن بات یہ کہ جو ایمان نہیں لایا تو ایمان کے بارے میں کافر کے حق میں جو کفر پہ مرا اس کے حق میں یہ لوگ کہتے کہ ایمان کی وہ طاقت نہیں رکھتا تھا، وہ لا یطاق تھا، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز پر عذاب دے گا جو بندے کی طاقت کے باہر تھی، یہ والا محظور، اسی لیے بدعت ہے، کہتے کہ بدعت فی الشرع واللغہ،
جو کام بندہ اس لیے چھوڑے کہ اس کی ضد میں مشغول تھا تو چھوڑ دیا اس کو، تو چھوڑنے کے بعد اس کو یہ کہا جائے کہ یہ کام غیر مستطاع ہے، غیر مقدور ہے، لا یطاق ہے یہ کام، تو یہ لغوی بدعت بھی ہے اور شرعی بدعت بھی ہے۔ لغت میں بھی ایسا کہنا مناسب نہیں ہے اور شرعاً کہنا مناسب نہیں ہے۔ کہ ان فعل ما لا يفعله العبد، جس کام کو بندہ نہیں کرتا ہے اس کو کرنے کی بندے میں طاقت نہیں، لا یطیق، جس کام کو بندے نے نہیں کیا اس کام کو کرنے کی طاقت بندے کے اندر ہے ہی نہیں، یہ بات تو غلط ہو گئی نا۔ شیخ بدعت جو ہے بدعتن فی الشر، یہ کس اعتبار سے ہے شیخ بدعت؟ شریعت کی بدعت اس لیے ہوئی، ہم نے کہا نا کہ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو سزا دے گا کفر کا اپنانے کی وجہ سے اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے سزا دے گا نا، تو ایسے کام کی سزا دے گا جس کی بندہ طاقت نہیں رکھتا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ دوسرا سمجھا ہے کہ ان اللہ يعذب عبادہ على افعال لا يطيقونها لأجل انہم ما فعلوها لکونہم ما فعلوها، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسے کاموں پر عذاب دے گا جن کاموں کو بندے طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ انہوں نے اس کو کیا نہیں، کیونکہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ لا یطاق ہے اور لا یطاق پر اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ یہ تو شریعت کے اعتبار سے بدعت غلط بات ہوئی نا، اسی لیے شریعت شرعاً بھی یہ بدعت ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی شیخ۔ ہاں، وہم التزموا هذا، اور مشکل تو یہ ہے کہ ان اشاعرہ کے ان علماء نے جنہوں نے یہ والی بات کہی، انہوں نے اس بدعتی مفہوم یا غلط لازمی مفہوم جو نکل رہا ہے، لازم آئے گا کہ آپ اس کام کو لا یطاق جب کہیں تو آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام پہ اللہ کو بندوں کو سزا دے گا جو بندی جس کی طاقت ہی نہیں رکھتے، سمجھ اللہ، جس کی طاقت نہیں اس کو سزا دے گا، تو وہ کہیں گے ہاں وہی طاقت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کیا نہیں، اس لیے طاقت نہیں، تو ان لوگوں نے اس کو لازم اپنے اوپر اوڑھ لیا، کسی لازمی معنی کو اپنے اوپر اوڑھ لینا، اپنا لینا، انہوں نے اپنا لیا، وہ کہتے ہیں ہاں بالکل بالکل ایسے ہی ہے، لقولہم، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی، ان کا پیچھے گزر چکا استطاعت کے معنی میں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان الطاقت، دیش کے درمیان جو بات ہے اس کو بھی چھوڑ دیں بعد میں جس کی شرح آ رہی ہے، ان الطاقت لا تكون الا مع الفعل، پیچھے گزرا نا، انہوں نے کہا کہ اشاعرہ کا قول تھا کہ قدرت جو ہے فعل کے ساتھ ہوتی ہے پہلے نہیں، پیچھے گزرا نا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر حج کرنا فرض اسی پہ فرض ہوتا جو حج کو کر لے، ہم نے کہا تھا نا پیچھے، اور جو حج کو نہ کرے اس پہ حج فرض ہی نہیں کیونکہ اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا، سمجھ آئی بات؟ یہ پیچھے گزر چکا ہے۔ جی جی تو کہتے ہیں ان الطاقت التي هي الاستطاعت والقدرت، طاقت جو کہ استطاعت اور قدرت ہی ہے، تو یہ طاقت اور استطاعت جو ہے نہیں ہوتی مگر فعل کے ساتھ۔ اشاعرہ کا یہ مذہب ہے، یہ تو سارے اشاعرہ کا مذہب ہے، جب ان کا یہ مذہب ہے تو پھر کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کل من لم فقالوا کل من لم يفعل فعلا، جس بندے نے کوئی کام اگر نہیں کیا فإنه لا يطيقه، تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو گویا جس نے حج ادا نہیں کیا تو وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ گنہگار نہیں ہے، جب وہ طاقت نہیں رکھتا تو گنہگار کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، اس پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، تو جب جس بندے نے حج ادا نہیں کیا تو ان کے بقول جس نے کوئی کام نہیں کیا تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جب طاقت نہیں رکھتا تو فرض بھی نہیں ہے، جب فرض نہیں تو سزا کس بات کی؟ اب اللہ تعالیٰ سزا دے رہے نوز باللہ ایسے کام کو جو فرض ہی نہیں تھا، کتنا خطرناک معنی نکل کے آ رہے ہیں۔ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ہاں یعنی آپ نماز مت پڑھیے، اشاعرہ کہہ جائیے ان سے فتویٰ لے لیے کہ حضرت میں نے 10 سال سے نماز نہیں پڑھی ہے جان بوجھ کر، تو یہ بتائیے کیا میں نماز پڑھنے کا مستطیع تھا کہ نہیں تھا؟ تو کہیں گے کہ
آپ نے چونکہ نماز نہیں پڑھی, آپ کے پاس فعل کے وقت قدرت ہوتی اور آپ کے پاس قدرت ہی نہیں تھی, تو لہٰذا آپ مستطیع ہی نہیں تھے. تو جب مستطیع نہیں تھے تو آپ پر نماز فرض نہیں تھی. تو یعنی ان کے یہاں کوئی جہنمی نہیں ہے شیخ؟ نہیں ایسا نہیں ہے, جہنم ایسا میں کوئی نہیں نہیں, جائے گا ایسا ان کے نہیں. نزدیک؟ نہیں, یہ تو ہم لازمی معنی بیان کر رہے ہیں مشائخ. اتنا بھی نہیں ہے کہ اگر وہ ہمارے سوتیلے بھائی ہیں تو ہم ان کو کیا نام ہے اتنا زیادہ ان پر ظلم و ستم ڈھائیں, ایسا نہیں. مطلب یہ ہے کہ مانا تو یہی نکل رہا ہے جب اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے تم تو بھئی صلاۃ کی فرضیت کے لیے استطاعت شرط تھوڑے ہیں تو وہ تو اس کے لیے ہے, حج کے لیے ہے اور دوسرے اعمال میں جہاں جائے. صلاۃ میں تو یہ ہے کہ آپ لیٹے لیٹے ہی پڑھ سکتے ہیں, بالغ اور عاقل ہونا شرط ہے نہیں. فعلم تستطيع قائدا کیوں کہا شیخ؟ استطاعت بھی ضروری ہے اس کے اندر, قدرت استطاعت القیام مراد ہے وہاں پہ, استطاعت القیام. لیکن ہاں ایک بات ہے, اگر کوئی مریض کوما میں ہو جس کی دماغ عقل شعور سب غائب ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہے, کیونکہ وہ عن المجنون حتی یفیق, مجنون کے حکم میں ہے یا نائم کے حکم میں ہے. وعن النائم حتی یستيقظ, نائم یا مجنون کے حکم میں مانیں گے آپ. نائم میں اس کو مانیں گے جو بیچارہ کوما میں وہ سوتا ہی رہتا ہے, آنکھیں بھی نہیں کھولتا. لیکن یہ ہے کہ جو مجنون کے حکم میں اس کو مان لیں گے جو آنکھیں تو کھولتا ہے لیکن اس کو پوچھو تو جواب کچھ دیتا ہے, بولتا ہی نہیں ہے, زبان بھی نہیں ہلتی. تو جو مریض اس طرح کے حالات میں ہو تو اس پر تو نماز فرض نہیں ہے. ان کے بقول تو پھر نماز فرض نہیں ہوگی, اس لیے کہ جس بندے نے کام ہی نہیں کیا تو طاقت ہی نہیں ہے اس کے پاس. لازمی مانا تو یہ نکلے گا لیکن وہ کہتے نہیں ہیں اس کو. تعطیل شریعت لازم آئے گی ان کلامی مشغافیوں سے. یہ منطق کی مشغافیاں شریعت کو معطل کر دیں گی, سمجھے کہ نہیں. اور ایسا ہی ہوا مشائخ, ابتدا میں جو فرقے نکلے جنہوں نے یہ بدعتیں جو ایجاد کی, اشاعرہ نے, ماتریدیہ نے, ان کے پہلے کلابیہ نے, پھر معتزلہ نے, جہمیہ نے, مرجیہ نے, قدریہ نے. ابتدا میں تو یہ لوگ سب بڑے دیندار تھے, ان کے علماء عمومی طور پہ. مرجیہ کے علماء ابھی آپ پڑھیے انشاءاللہ ثانیہ عالیہ میں ہم فرق کے مادھیم بتائیں گے آپ کو کہ مرجیہ کے علماء جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان سے عمل کا کوئی تعلق نہیں, اعمال ایمان میں داخل نہیں, عمل کرو تو ایمان بڑھتا نہیں, عمل نہ کرو تو گھٹتا نہیں. یہ والی بات کہی مرجیہ نے اور یہی بات اشاعرہ ماتریدیہ کہتے ہیں. لیکن مرجیۃ الفقہا جنہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی, ان کے اماموں کے بارے میں اگر آپ پڑھ لیں گے جنہوں نے جس وقت کہی تھی اس زمانے کے امام, عبادت اور تعلق اور تشرع اور تعبد اور تنسک اور تزہد میں مثال ہے وہ لوگ. تقوی, نیکی, عبادت گزاری میں صوفیاء میں شمار ہوتا ہے ان کا. اس زمانے کے صوفیاء میں جو قرن اول اور قرن ثانی کے صوفیاء میں, قرن ثانی کے صوفیاء میں وہ والی بات نہیں تھی جو بعد کے صوفیاء میں تھی. ان کے اب صرف عبادت اور زہد زیادہ تھا, لیکن مراد یہ کہ ان کی عبادت اور تقوی اور صوم و صلاۃ اور نیکی کی مثال ہے. ان کے سجدوں کو اور ان کے قیام کو دیکھ کر لوگ جو ہیں مثالیں دیتے تھے, رش کیا کرتے تھے. لیکن وہ ایسی بدعتیں, وہ خود تو اعمال ان کے عمل کے باب میں بہت چاق چوبین تھے, لیکن جب جو بدعتیں جو انہوں نے ایجاد کی کہ عمل ایمان میں داخل نہیں, عمل کرنے سے ایمان بڑھتا نہیں, عمل نکل جانے سے نہ کرنے سے ایمان گھٹتا نہیں, دھیرے 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 یہ چیزیں بعد کے لوگوں میں جب پھیلی تو بدعمالی کا راستہ یہیں سے کھلا اور تعطیل شریعت یہیں سے شروع ہوئی. رافضہ اور صوفیہ ان دونوں کا دین نتائج کے طور پہ شریعت کو معطل کرتا ہے. ہمارے اساتذہ نے ہم کو پڑھایا تھا, لیکن
ہم اس میں اضافہ کریں گے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ دیوبندیوں کا دین اور عقیدہ بھی، دیوبندیوں کا عقیدہ حالانکہ وہ صوفی ہیں، ان کا تصوف بھی تعطیل شریعت پہ لے جاتا ہے اور ان کا عقیدہ بھی تعطیل شریعت پہ لے جاتا ہے. یہی ہے، دیکھیے ان کے عقائد کا رزلٹ جب نکلے گا تو یہی نکلے گا. آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں صاحب علیہ السلام؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اشاعرہ ماتریدیہ اور مرجیہ جو ہے اس طرح کی جو باتیں لکھی ہیں یا پھر کہی ہیں، تو کیا یہ انہوں نے جان بوجھ کے مطلب اس طرح کی باتیں کہی ہیں، یا پھر جو کیا کہتے ہیں ادلہ ہے نصوص شرعیہ کے درمیان تطبیق نہ دے پانے کی وجہ سے انہوں نے مطلب ان سے یہ غلطیاں ثابت اہل ہیں؟ سنہ نے ان کا نام رکھا اہل الاہواء، ان کا نام رکھا اہل الاہواء، نفس پرست، خواہشات کے غلام، خواہشات پر چلنے والے، منمانی کرنا، کم علم، شریعت کا علم ہے نہیں، عقل چلانا شروع کر دی، دوڑانا شروع کر دی گھوڑے. جب ان سے حجتیں کی گئی تو کچھ لوگ توبہ کر کے آئے، لیکن جب ایک نیا فرقہ بنتا ہے نا تو اس کی اپنی ایک نئی کرسی تیار ہو جاتی ہے، نیا عہدہ تیار ہو جاتا ہے، نئی واہوائی شروع ہو جاتی ہے، اس کے عوام آ جاتے ہیں، اور خاص کر وہ لوگ جس کام کے اندر لوگوں کو مزہ آئے اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنے کے والا کام ہو تو شیطان بہت مدد کرتا ہے. تو لوگوں کو واہوائی ملتی ہے تو لوگ اپنی بدعت پہ کھڑے رہنے کی وجہ سے پھر کٹ حجتی کرتے ہیں. یہی ہوا آخر تک اہل الاہواء والبدع ان کا نام رکھا گیا. اسی لیے شریعت نے حکم، حدیث میں آیا نا کہ کلھا فی النار الا واحدہ، سب اہل الاہواء والبدع ہیں، بدعتیں ہیں اور صاحب ہوا ہے. آپ پڑھیں گے جرح و تعدیل کی کتابوں میں بھی اور عقیدے کی کتابوں میں کہ جو ہے صاحب ہوا، فلان صاحب ہوا، فلان صاحب بدعہ، صاحب ہوا کہتے ہیں. کیونکہ جو بھی بدعتی ہے، یہ جان لیجیے آپ، جو بھی بدعتی ہے وہ صاحب ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مطلب کیا ارجاء کے عقیدے کے حامل تھے؟ یہ اس بارے میں کیا اصل میں مرجیت الفقہاء جب انہوں نے کہا نا کہ ان لوگوں نے جیسے ابھی آخری بات آئی تو انہوں نے جو بات کہی، ارے بھائی آپ سوالات میں پڑھ گئے، ہمارا چیپٹر رہ جائے گا. شیخ بہت قیمتی سوالات ہیں شیخ. آپ لوگوں سوال کو نسکوری سوالات قیمتی سوالات ہے، بہت مزہ آتا ہے آپ لوگوں کو. یہ دیکھیے کہیں اس کے پیچھے ہوائے نفس تو نہیں. یا اللہ ہوائے نفس اس معنی میں کہ چلو اس کے حیات علم سے تو مزہ آ رہا ہے لیکن ہمارا مادہ بھی کم ہو جائے گا، امتحان میں آسانی ہوگی، یہ ہوائے نفس ہو جائے گا. مادہ سے متعلق ہے شیخ. مشاہد ایک بات جان لیجیے، ہوائے نفس سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ہم اپنے ہر فعل میں کہیں نہ کہیں ہوائے نفس، کہیں ہمیں آسانی ہو وہ بھی ہوائے نفس ہے. اگر مان لیجیے ہم اپنی آسانی کسی دوسری چیز کے چھوڑ کر فرائض کو، نوافل کو، مستحبات کو، حتیٰ کہ نوافل کو بھی چھوڑ کر کے اپنی تن آسانی اگر دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، گرچہ مستحب چیز کو چھوڑنے پہ آپ گنہگار نہیں ہے، لیکن ہوائے نفس کے راستے پہ ضرور ہیں ہم. تو خیر یہ ایک ویسی بات ہے جزوی. ہوتا یہی ہے کہ کوئی انسان جب اس کے سامنے حجت آ جاتی ہے اور اس کو سمجھنے کے بعد جب کیا نام ہے نہیں مانتا تو یا تو وہ یہ کہہ لیجیے کہ شبہ کا شکار ہے یا شہوہ کا شکار ہے. اصحاب الشبہات و اصحاب الشہوات علماء کا یہ بھی اقوال ہے، یہ بھی انداز میں کہتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے بعد ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے، ظاہر ہے ان کو ہم صاحب ہوا نہیں کہیں گے، بڑے ایمان والے، عمل والے، نیک لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا وہ بہرحال ایسا مقام نیک نامی والا مقام ہے. یہ نیک نامی کا مقام ہے، یہ بدنامی کا مقام نہیں ہے. فرعون کو بھی مقام ملا ہے اور ابو جہل کو بھی ملا ہے، لیکن یہ بدنامی والا ہے، نیک نامی کا نہیں. ابو جہل کے ماننے والے بھی آج موجود ہیں، ابو جہل کے راستے پر چلنے والے، لیکن حمزہ اور عباس کے راستے پر چلنے والے بھی. تو نیک نامی اور بدنامی، امام ابو حنیفہ کا نام بدنامی میں نہیں ہے، نیک نامی میں ہے.
امام ہے وہ امت نے اجماع کیا ہے تو یہ نیک نامی ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کو نیک نامی ایسے نہیں دیتا, اس کے اخلاص اور اس کے دینداری پر بھی دیتا ہے, پر ہی دیتا ہے ایسے. تو مراد ہے کہ ان لوگوں نے جو بعض مسائل میں ان کا اختلاف ہے, خاص کر ایمان کے مسائل میں ہی یہ مرجئۃ الفقہا ہے, لیکن انہوں نے جو اعمال کو الگ کیا تو تعریف سے الگ کیا, یہ ان کا اجتہاد تھا, ورنہ اعمال کے چھوڑنے پر جو نتیجہ نکلتا ہے شریعت کے حساب سے اس بندے کا کیا ہوگا جو عمل نہ کرے, تو اس پر نتیجے کے طور پر یہ اہل سنت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر اعمال چھوڑنے والا بندہ مر جائے بغیر توبہ کیے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تحت رہے گا قیامت میں, چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے, یہی بات اہل سنت کہتے ہیں. تو لیکن بس اختلاف اس اعتبار سے لفظی ہے کہ انہوں نے عمل کے کو ایمان کے دائرے میں داخل نہیں کیا, لیکن عمل کے چھوڑنے پہ جو گناہ ہے اور اس کے مطابق جو اس کا قیامت میں حشر ہوگا اس کو انہوں نے مانا ویسے سلف نے مانا ہے. لیکن یہ لفظی جو اختلاف تھا یہ آگے چل کے جوہری اختلاف بن گیا, کیونکہ یہ اس کی وجہ سے بہت بڑی بدعتیں ایجاد ہوئی, بڑے مرجئہ اسی کے ذریعے نکلے, اور اسی قول کی وجہ سے مرجئۃ الغلاۃ نکلے, غلاۃ المرجئہ, جنہوں نے کہا کہ لا یضر مع الایمان معصیہ کما لا یضر مع الایمان طاعۃ لا ينفع مع الایمان طاعۃ, جیسے کہ کافر کو کفر کی موجودگی میں کوئی اطاعت فائدہ نہیں دے گی, عمل نیک عمل فائدہ نہیں دے گا, ویسے ہی ایمان لانے کے بعد کوئی بھی گناہ نقصان نہیں دے گا جب تک کفر اور شرک نہ کرے. یہ بھی کہنے والے بعد میں پیدا ہوئے, تو یہ امام حنیفہ کے اس قول کی بنا پر ہی پیدا ہوئے. تو یہ بدعت جو ہے ان کی بعد میں بدعت جوہریہ ہو گئی, بدعت حقیقیہ ہو گئی, اختلاف حقیقی بن گیا. تو یہ بہرحال بدعت تو تھا ہی, بدعت قولیہ تھی, لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے انہوں نے مرجئہ کو مذہب اپنایا نہیں, بلکہ اپنے اجتہاد کی بنا پہ مرجئہ کی موافقت میں چلے گئے.